12ویں پارے میں اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں ہے. 5 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. الف لام را، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن کو عربی میں تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، اے میرے محترم باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور 1 سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. آپ نے فرمایا اے میرے بچے، نہ بیان کرنا اپنی خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ تھا اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ. بسم اللہ کا ترجمہ پشت عشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کا ترجمہ بیان کیا، جبکہ باقی ترجمہ مفسر قرآن چیف جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الحضری علیہ رحمت کا ترجمہ آپ کی نظر کیا. جو قرآن مجید کی میں نے چند آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اب اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ کہ یہ سورہ یوسف کا شان نزول کیوں ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل کی گئی. سورہ یوسف کی ابتدا بھی الف لام را سے ہو رہی ہے، جبکہ اس سے پچھلی سورت کی ابتدا سورہ ہود ہے، اس کی ابتدا بھی الف لام را سے ہو رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ جو پچھلی سورت ہے سورہ ہود، سورہ ہود میں کافروں نے اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا، اللہ کے نبیوں کو اذیت دی، وہ بیگانے تھے. اور سورہ یوسف میں اپنوں نے یعنی اپنے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیت کی. وہاں بیگانے تھے، یہاں اپنے ہیں. بیگانے اذیت دیں تو انسان کو اتنا افسوس نہیں ہوتا،
لیکن اپنوں پر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. یہ سورہ یوسف جس کے 12 رکوع ہیں، سورہ یوسف کے 12 رکوع ہیں اور اس کی 111 آیات مقدسہ ہیں. سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں تفصیل سے موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف رکھ دیا گیا. یوسف کی مختلف قراتیں ہیں، 5 قراتیں ہیں. یوسف، 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 یوسف اور یوسف، یہ اس کی قراتیں ہیں. ہر حوالے سے درست ہے. عام طور پر اس کو یوسف پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ اپنے بچوں کے نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے رکھتے ہیں، برکت کے لیے. اپنے بچوں کے نام برکت کے لیے اللہ کے نبی کے نام پر رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے. اور سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک ایسا قصہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قصہ قرار دیا. ایک قصہ نہیں، 5 چیزوں کو قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن فرمایا. وہ چند چیزیں کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کی پیدائش کو جو چند چیزوں سے بنایا گیا، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا. اس کو بھی اللہ نے احسن فرمایا. اسی طرح جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کی ادا کو بھی احسن کہا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس منادی کو بھی احسن کہا گیا کیونکہ وہ افضل ہے جو منادی کرتا ہے اذان کے لیے، اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس کے علاوہ اور بھی چند چیزیں جن کو احسن کہا گیا. اور سورہ یوسف، اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن کہا. ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہاں بھی اللہ فرماتا ہے احسن القصص. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احسن کہا. اور چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احسن بھی کہا اور ان کو فرمایا یہ تمہارے لیے عبرت ہے. سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا سرکار کی زندگی تمہارے لیے عبرت ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. سرکار کی زندگی تمہارے لیے عبرت ہے. سرکار کی زندگی تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ کو دوسرے مقام فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی فرمایا یہ بھی تمہارے لیے عبرت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. فرمایا یہ واقعہ یوسف بھی تمہارے لیے یہ عبرت ہے، اس سے سبق حاصل کرو. واقعہ یوسف بہت سارے موضوعات کو گھیرے ہوئے ہے. وعدہ بھی اس میں ہے، وعید بھی اس میں ہے، حساب بھی اس میں ہے، عذاب بھی اس میں ہے، پردے کا ذکر بھی اس میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اسی میں ہے، خواب بھی اسی میں ہے. اگرچہ خواب کی 12 قسمیں ہیں، 12 اقسام ہیں، اور خواب جب کسی کو آئے تو ہر کسی سے ذکر بھی نہیں کرنے چاہیے. جیسے کہ یہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، آپ نے ہر ارے گھرے سے ذکر نہیں کیا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو جب خواب آتا ہے تو ہر کسی سے ذکر کر دیتے ہیں، ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور جب خواب بھی آئے تو پہلے وقت میں یعنی فجر کے وقت زوال سے پہلے خواب کا ذکر کسی سے کرنا چاہیے. وہ بھی جاہل سے نہیں، دشمن سے نہیں کرنا چاہیے. کسی عالم دین سمجھدار شخص کے خواب کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا
انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا. عرض کرنے لگے اے میرے پیارے ابو حضور مجھے خواب آیا ہے. اذ قال یوسف لأبی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے پیارے ابو حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، ایک سورج کو دیکھا، ایک چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب خواب اپنے ابو سے بیان کیا تو ابو کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے، بیٹے کو ابن کہتے ہیں جبکہ ابن کی تصغیر بنیہ ہے. یا کو یا میں مدغم کر دیا، یا بنیہ یہ بطور شفقت بطور محبت کہا جاتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، جبکہ بنیامین علیہ السلام یہ بڑے بیٹے تھے. یہ تینوں بہن بھائی حضرت زینب یہ سگے بہن بھائی ہیں. حضرت زینب، حضرت بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام. چونکہ والد کو والدہ کی نسبت چھوٹی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جبکہ والدہ کو والد کی نسبت جو سب سے آخر میں اولاد آتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے، ان سے زیادہ محبت تھی، اس لیے محبت کے بنا پر کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے. محبت سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اس خواب کا ذکر نہ کرنا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے. اخوتک سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 11 بھائی ہیں. حضرت ابن یمین بھی بیچ میں ہیں کیونکہ آپ بولے والے تھے، سادے تھے، سادگی کی وجہ سے وہ بھائی بھی ان کو اپنے ساتھ ملا دیا. سادے تھے، سادگی کی وجہ سے وہ بھی ان کے چالوں میں پھنس گئے. بس فرماتے ہیں کہ وہ بنیامین نہیں تھے بلکہ یہ 10 ہی بھائی تھے جنہوں نے چال چلی. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، فرمایا وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے. دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ چال چلیں گے، مکر کریں گے، فرمایا تمہیں ہلاک نہیں کریں گے، ہلاک نہیں کریں گے، فرمایا چال چلیں گے، مکر کریں گے. اور جس طرح انہوں نے کیا، تو نے پھینک دیا، چال چلی. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور باقی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کرنے کی وجہ سے انہیں حسد تھا کہ ہمارے باپ، ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. انہیں یوسف علیہ السلام سے بغض تھا، حسد تھا. حسد کی بنا سے انہوں نے انتقام لینے کے لیے کہا کہ چلو ہم یوسف علیہ السلام کو اپنی باپ کی نظروں سے ہٹا دیتے ہیں. ہٹا دیا گیا، کنویں میں پھینکا گیا. بڑا لمبا طویل واقعہ ہے. پھر بازار مصر میں بکے بھی، خریدے بھی گئے، پھر انہوں نے جیل بھی کاٹی، جیل میں بھی رہے. اور وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے صبر کیا، اتنے کھٹن مراحل سے گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہت نہ دی، مصر کی بادشاہت بھی دیا اور 7 ملکوں کا بھی بادشاہ بنا دیا. 7 ملکوں کے جو بادشاہ تھے وہ بھی آپ کے متی بن گئے، وہ بھی آپ کے فرما بردار بن گئے. وہ وقت بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا. اس خواب کی انہوں نے خواب کی ابتدا دیکھی اور یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی انہوں نے خواب کی انتہا دیکھی. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بیٹوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا تھا، ظالموں کی شکل میں دیکھا تھا.
اس لیے انہوں کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے یعقوب یوسف علیہ السلام پر ظلم کریں گے، اس لیے فرمایا ان سے بچ کے رہنا، میں نے خواب میں ان کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ستاروں کی صورت میں دیکھا۔ یہ اس خواب کی ابتدا تھی یعقوب علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام کی جو خواب تھی اس خواب کی انتہا تھی کہ ان کو ستاروں کی صورت میں دیکھا، کہ جو انتہا میں وہ ستارے بن چکے تھے، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں وہ جھک چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقصیرات کو معاف کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو ستاروں کی صورت میں دیکھا۔ فرمایا وہ بھی ایک وقت آئے گا وہ بھی تمہیں سجدہ کریں گے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، سورج نے بھی سجدہ کیا، چاند نے بھی سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اب سجدہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلی شریعتوں میں دو بہنوں کے جو سگی بہنیں ہیں ان کا نکاح کرنا جائز تھا، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، دو سگی بہنوں سے نکاح کیا۔ واقعہ طویل ہے لیکن میں تھوڑے ابتدائی طور پر چیزیں بیان کروں گا تاکہ آپ ذہن میں بیٹھ جائیں۔ وہ کیسے یہ اسد کا سلسلہ روز ازل سے چلا آ رہا ہے، حابیل و قابیل کا واقعہ، حابیل نے قابیل سے حسد کیا، حسد کی وجہ سے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے، حسد ہے، جس کا ذکر 6 پارے میں ہے۔ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایس کا دونوں کا آپس میں حسد شروع ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی اور آپ کے چچا، جبکہ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بڑھتے ہیں اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک ہے حضرت اسحاق جو کنعان میں آباد ہوئے، دوسرے ہیں حضرت اسماعیل جو مکہ المکرمہ میں آباد ہوئے۔ دونوں بھائی کنعان میں حضرت اسحاق ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مکہ المکرمہ میں، دونوں کا فاصلہ بڑا دور ہے۔ جس طرح اس دور میں بھی کئی بھائی، کئی اللہ کے ولیوں کو آپ دیکھو، کئی ولیوں نے ہجرت کی، ایک ولی پاکستان میں ہے، دوسرا ولی افغانستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، کئی اس قسم کے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی کئی بھائیوں کا سلسلہ ہے، کئی بھائی اس اٹک میں رہتے ہیں، کئی پنڈی میں رہتے ہیں، ہمارا سلسلہ ہے، کئی پاکستان میں کسی کو بھائی رہتے ہیں، کئی پاکستان کے ان کے بھائی باہر رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے یعقوب اور ایس جب دونوں پیدا ہوئے تو والدہ نے کہا کہ اے بیٹو اپنے باپ سے اپنی باپ کی خدمت کرو، خدمت سے تمہیں باپ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ ہر نبی ایک نے ایک دعا اپنے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ہر نبی کو ایک دعا خصوصی دی ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ ہر نبی نے دنیا میں دعا کرنی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے دنیا میں دعا کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ہر نبی کو دی، ہر نبی نے دعا کر لی، لیکن میں نے اس دعا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنا سر انور سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگوں گا۔ سرکار نے اس دعا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ دعائیں تو اپنی امت کے لیے کی ہے، لیکن ایک خاص دعا قیامت کے دن سر اندر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ مستجاب الدعوات تھے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی آئے بیٹو اپنے باپ سے دعا لو۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ ہی اٹھا، دعا دل کی کیفیت ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ فرمایا دعائیں لو۔ تو کیا ہوا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے جن میں حضرت ایس شکار کیا کرتے تھے، شکار کا کاروبار تھا، شکار کرتے تھے، شکار کر کے کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ نے
اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے ایس سے فرمایا کہ جلدی کرو، مجھے کچھ چیز پکا کر دو، تم شکار کرتے ہو۔ شکار کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو موقع ملا، یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے بکری کو ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بھون کر اپنی ابو کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسحاق علیہ السلام ابو کی خدمت میں جب پیش کیا، ابو نے آپ نے اپنے اوپر کھال اوڑھ لی تاکہ ابو مجھے پہچان نہ سکیں۔ آپ نے جب ہاتھ لگایا تو اللہ کے نبی تو پہچانتے ہیں، فرمایا میرے بیٹے تو ہے تو یعقوب ہے یعقوب، لیکن مجھے ایس کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ فرمایا تم سے بھی ایس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ہاتھ لگاتا ہے اسے محسوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعائیں مانگی، دل سے دعائیں نکلتی، والد دل سے، والدین دل سے دعائیں مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے دعائیں نکلی۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام پر فیض کر دیا۔ ابھی وہ گوشت کھا چکے، تھوڑی دیر بعد ایس شکار کر کے لائے، بھنا ہوا گوشت ابو کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت ایس پریشان ہو گئے، ابو نے میرے لیے دعا کی لیکن زیادہ دعا میرے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کی۔ ایس یعقوب علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ جب حسد کرنے لگے اللہ کے نبی اسحاق سمجھ گئے، جس طرح حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ بھائی حضرت یوسف سے حسد کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ایس یعقوب سے حسد کر رہا ہے، اس لیے اب اس کو ہلاک کر دے گا، سمجھ گیا۔ فرمانے لگے آئے میرے پیارے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ایس آپ سے حسد کرتے ہیں، ان قریب ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کر دیں، تمہیں ہلاک کر دیں۔ فرمایا تمہیں میں وصیت کرتا ہوں، فرمایا یہ ملک چھوڑ جاؤ، کنعان چھوڑ جاؤ، کنعان چھوڑ کر آپ ملک شام میں چلے جائیں۔ ملک شام میں آپ کے ماموں جان رہتے ہیں جس کا نام ہے لیا، فرمایا اپنے ماموں جان کے پاس رہنا۔ اللہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے وصیت کی، ابھی وصیت ہی کی تھی، 3 دن گزرے تھے، 186 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن وہیں ٹھہرے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اپنے ابو کو دفن کرنے کے بعد آپ ابو کی وصیت کے مطابق ہو اپنے بھائی ایس کو وہی چھوڑا اور اپنے ماموں لیا کے پاس چلے گئے، شام میں چلے گئے۔ جب شام میں اپنے ماموں کے پاس جاتے ہیں تو ماموں کے پاس جب جاتے ہیں کچھ عرصہ وہاں رہے، کہنے لگے کہ ماموں میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میری اپنی بیٹی ہے، میرے ماموں جان مجھے دے دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے فرمایا کہ میں بیٹی جو دیتا ہوں لیکن تیرے پاس حق مار کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میرے پاس حق مار نہیں ہے۔ فرمایا اگر تیرے پاس حق مار نہیں ہے بیٹی میں تمہیں اس شرط پر دیتا ہوں کہ تمہیں 7 سال تک میری خدمت کرنی پڑے گی۔ آج اگر داماد تھوڑی سی خدمت بھی کرے تو کہتا ہے کہ میں نے بڑی سسر کی خدمت کی ہے، بڑا حق ہوتا ہے داماد کا، سسر کا بڑا حق ہوتا ہے، سسر بھی والد کی نسبت ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے چند والدین ہوتے ہیں۔ شاگرد کا استاد پر، شاگرد استاد کو والد کی جگہ سمجھے، مرید اپنے پیر کو والد کی جگہ سمجھے، حقیقی بیٹا اپنے والد اس کا تو والد ہی ہے، لیکن جو داماد ہے جس نے اپنی بیٹی دی ہے اس کو بھی والد کی جگہ سمجھے، اس کی وہی عزت و تکریم کرے۔ اللہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے سسر، اے میرے ماموں جان، آپ مجھے بیٹی دے رہے ہیں، میں 7 سال تک آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے 7 سال تک خدمت کی، آپ نے بڑی بیٹی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ جب 7 سال مکمل ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے ماموں جان، آپ نے مجھے چھوٹی بیٹی دینی تھی، آپ نے چھوٹی کی بجائے آپ نے بڑی بیٹی دے دی۔ اے میرے ماموں جان مجھے اپنی چھوٹی بیٹی بھی میری نکاح میں دے دیجئے۔ ماموں جان کہنے لگے اے یعقوب علیہ السلام میں اس شرط پر تمہیں چھوٹی بیٹی بھی دیتا ہوں کہ تمہیں 7 سال تک اور خدمت کرنی پڑے گی۔
یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے ماموں جان میں ساتھ ساتھ مزید خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، ساتھ ساتھ مزید خدمت کے لیے آپ تیار ہو گئے، سسر کی بات مان لی، آپ نے چھوٹی بیٹی بھی دے دی۔ اب توجہ چاہتا ہوں تھوڑا آپ کے ذہن میں یہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے گا۔ چھوٹی بیٹی بھی دے دی، بڑی بیٹی بھی دے دی، اور پہلی شریعتوں میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ جائز تھا، جبکہ شریعت محمدی میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ سرکار نے جو دو بہنیں اکٹھی دی ہیں سیدہ عثمان غنی، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، وہ ایک بیٹی کا وصال ہوا تب دوسری بیٹی کی، یعنی ان کی موجودگی میں نہیں، وصال ہوا ام کلثوم ام رقیہ کی ایک کا وصال ہوا پھر دوسری بھی دے دی۔ اس پہلی شریعتوں میں یہ چیز جائز تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں نے دونوں بیٹیاں دے دی، جب دوسری بیٹی جو چھوٹی تھی وہ دی، ان کا نام تھا رحیل۔ اللہ رحیل کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، رحیل کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہو گئے، ایک بہن اور دو بھائی، یا یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور ایک بہن ہے زینب، تین پیدا ہو گئے۔ جب تین پیدا، باقی بھی آپ کی بیویاں تھیں، ان سے بھی 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ پھر یعقوب علیہ السلام، جس طرح یہاں بھی حسد تھا، یعقوب علیہ السلام اور عیس کا، عیس حسد کرتے تھے، حسد کی بنا پر یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا عزت کر جاؤ، ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں بھی ایسا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اس لیے سے محبت کی بنا پر کہتے تھے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، محبت سے فرمایا میرے بیٹے، یہ اس میں تکثیر ہے، اس میں تصغیر ہے، اے میرے بیٹے تمہارے بھائی تم سے حسد کریں گے، حسد کی وجہ سے فرمایا تمہارے ساتھ چال کھیلیں گے، مکر کھیلیں گے، تمہیں نقصان دیں گے۔ اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں شیطان میں الف لام جنسی ہے، جبکہ للانسان میں بھی الف لام آ رہی ہے، پیچھے بھی الف لام آ رہی ہے۔ الف لام کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وہاں شمس میں بھی الف لام آئی ہے، القمر میں بھی الف لام آئی ہے، لیکن وہاں الف لام زیادہ ہے، الف لام زائدہ ہے۔ الشمس میں بھی الف لام زیادہ ہے، القمر میں بھی عربی گرامر کے اعتبار سے الف لام زائدہ ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا شیطان کسی نہ کسی طریقے سے برگلا کے تمہارے بھائیوں کا، کہیں تمہارے بھائی تمہیں نقصان نہ دے دیں، فرمایا ان سے ذکر نہ کرنا۔ تو حاضرین ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دیتا، نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ یوسف جو ہم نے سنی ہے اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسد سے بچائے، ہمیں بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا